ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، مجمع کے اندر تشریف فرما میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر سامعین، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان اور فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا کی بے شمار مخلوقات میں سے سب سے افضل مخلوق، اشرف المخلوقات بنایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس بگڑے ہوئے دور کے اندر، جہاں چاروں طرف سے فتنے حملہ آور ہیں، ایسے پرخطر ماحول کے اندر اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان کے ساتھ وابستہ رکھا۔ اس ادارے کی محبت کے اندر اللہ کے قرآن کے جلسے کے ختم پر آپ تشریف فرما ہوئے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ایسے جلسوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان جلسوں کو اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، صبح سے آپ طلبہ کا قیمتی پروگرام بھی سن رہے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے محترم حضرات علماء کرام کے مفصل بیانات بھی آپ حضرات نے سنے۔ اب اخیر میں مختصر سے وقت کے اندر چند باتیں آپ سے گوشت گزار کر دوں۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکم دے رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی، واہلیکم، اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس آگ کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے۔ تو حکم ہے اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کا۔ تو محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ میرا اور آپ سب کا یقین اور عقیدہ ہے کہ ایک نہ ایک دن میں نے اور آپ نے دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اس دنیا کے چھوڑنے کے بعد اللہ کے حضور میری اور آپ کی پیشی ہوگی۔ اس پیشی کے موقع پر ہم سے سوالات ہوں گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جتنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ پوچھے۔ تو اگر میں نے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے احکام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی کو گزارا ہوگا، خود کی بھی، اپنے اہل و عیال کی بھی، سب کی اس طریقے پر زندگی گزاری ہوگی، سوالات کے جواب درست ہوں گے۔ اگر دنیا کے اندر میں نے اور آپ نے اللہ کے احکام کو بھلا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر زندگی گزاری ہوگی، تو وہاں ان سوالوں کے جواب میرے اور آپ کے پاس نہیں ہوں گے۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں،
میری اور آپ کی آنکھوں میں دھوکہ ہے. ہم نے سارا کچھ دنیا کو سمجھ رکھا ہے, دنیا کی دولت کو, دنیا کے عہدوں کو, یہاں کی زیبائش اور آرائش کو ہم نے سب نے کامیابی تصور کر رکھا ہے. حالانکہ یہ میری اور آپ کی آنکھوں کا دھوکہ ہے. قل متاع الدنیا قلیل قلیل قل متاع الدنیا قلیل. مفسر دنیا کی تعبیر کو کیا متاع کے ساتھ تعبیر کیا. اس متاع کو مفسرین نے اس کی تفسیر کیا کہ متاع اس گھٹیا کپڑے کو کہتے ہیں جس سے گھر کے اندر متاع اس سے تشکیل دی دنیا کو. اس قلیل دنیا کے لیے, اس حقیر دنیا کے لیے ہم نے رب کو چھوڑا جس کے سامنے میں نے اور آپ نے پیش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان, پھر اس پیارے رب سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہے؟ کیا تجھے احساس نہیں کتنے جنازوں کو اٹھا کے تم نے دیکھا ہے؟ کب سے دنیا آباد ہے, کروڑوں لوگ آئے, سب نے دنیا کو چھوڑا, اللہ کے سامنے جانا ہے. میں نے اور آپ نے بھی دنیا کو چھوڑنا ہے. اس دنیا کو ساتھ اٹھا کے لے جانا نہیں ہے. ان سب کے باوجود بھی میں نے اور آپ نے اللہ سے آنکھیں موڑ کے رکھی ہے, اللہ سے منہ کو موڑ کے رکھا ہے, دنیا کے اندر مگن ہو گئے, اللہ سے بغاوت کر لی, پھر چاروں طرف سے مجھ اور آپ کو حالات میں گھیرا. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. ہم پر آنے والی مصیبتیں یہ میرے اور آپ کے اعمال جو پر جاتے ہیں اس کے مطابق فیصلے ہو کرتے ہیں. تو میرے بھائی بزرگوں اور دوستوں, میں نے اور آپ نے دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے, اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا, تو ان سوالوں کے جوابات کی تیاری میں نے اور آپ نے دنیا میں کرنی ہے. اگر ان سوالوں کے جوابات کی تیاری یہاں نہیں کی تو پھر معلوم کیا ہوگا؟ قرآن پاک کی دوسری آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. جس نے میری یاد سے وہ موڑا, میرے دین سے وہ گردانی کی, قرآن سے وہ موڑا, حدیث سے وہ موڑا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات سے وہ موڑا, موقع نہیں ملا, غفلت کر دی. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. دنیا کے اندر سزا, میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. اب معیشت کی تنگ کرنے کی مختلف تفسیریں ہیں. کسی کی معیشت تنگ یہ ہے کہ دنیا کے اندر کھانے پینے کی چیزیں میسر نہیں ہے, رہنے کے لیے گھر میسر نہیں. کسی کی معیشت تنگ یہ ہے سارا کچھ ہے, بڑے بڑے محلات ہیں, نوکر چاکر ہیں, گاڑیاں ہیں, خادم ہیں, سارا کچھ سلسلہ ہے, لیکن آنکھوں کے اندر نیند نہیں, دل میں سکون نہیں ہے. نیند کے سارے اسباب دکانوں سے خرید لیے, گرمی اور سردی سے بچنے کے سارے انتظامات خرید لیے, لیکن جس نیند کے لیے خریدا تھا اس کی آنکھیں نیند کو ترس رہی ہے, اس کا دل بے چین اور پریشان حال ہے. اس سے جا کے پوچھو, وہ کہتا ہے سب کچھ کھاتا ہوں لیکن ان چیزوں میں مزہ رہا. کچھ حالات کے مارے کہتے ہیں تمہیں بسو نہ کرے شوالان دا اشی کھاون نعمت مگر تمہیں نعمت منشا سر میز کھاون لذت چھنا, ان نعمتوں میں لذت رہی دا اشی میز کھاون. بھائی کیوں؟ کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان, کوئی مال کی وجہ سے پریشان, کوئی مال نہ ہونے کی وجہ سے پریشان, کوئی ہمسائے کی وجہ سے پریشان, کوئی بیماریوں کی وجہ سے پریشان, عجیب عجیب پریشانی مبتلا ہے. اور حل کیا ڈھونڈتا ہے؟ جہاں سے ان پریشانیوں کا حل تھا وہ اللہ کا دربار تھا. مدد مانگنی تھی جیسے مفتی صاحب فرما رہے تھے کس سے؟ اللہ سے, لیکن ادھر چھوڑا کچھ نہ کسنے, وہاں جانے کا موقع ہمیں ملتا پیرنش فقیرنش, نہ جانے کن کن کے پاس جا کے جائیں گے. اس رب کے پاس جا کے مانگنا تھا جس رب کے پاس تمام مسائل کا حل تھا, اس رب سے آنکھیں بند کر لی. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا. میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اور کل قیامت کے دن اندھے لوگوں میں کھڑا کر دوں گا. وہ کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ. اے اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا, میری آنکھوں میں بینائی تھی, میں دنیا کی ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا تھا, لیکن یہاں مجھے اندھے لوگوں میں کیوں کھڑا کیا؟ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ. تو جواب ملے گا وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا
دنیا کے اندر تیرے پاس میری ہزاروں نشانیاں آئی، وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا، اس سے تم نے آنکھیں بند کر لی، موقع نہیں ملتا تھا، قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، حدیث سیکھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، مسجدوں میں جانے کا موقع نہیں ملتا تھا، قرآن کی تلاوت سے آنکھوں کو بند کر دیا تھا، باقی سارے مواقع میسر تھے، قرآن کو پڑھنے کا، قرآن کو سیکھنے کے مواقع میسر نہیں تھے۔ وَكَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج جب نفسی نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی کسی کا سہارا نہیں، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، ایسے دن میں تجھے بھی بلا دیا گیا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، اگر وہاں بلا دیے جائیں تو وہاں سہارا کوئی نہیں ہوگا، کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ اس لیے محترم بھائیو بزرگوں اور دوستو، ان جلسوں کا پیغام، ان اداروں کا پیغام، اپنا ایمان بھی بچاؤ، اپنی نسلوں کا ایمان بھی بچاؤ۔ میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، ہم اپنے نسلوں کے ایمان کے بچانے سے کافی غفلت میں ہے۔ ہماری نئی نسل جو ہے اس کی ایمان کی فکر کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ حالات اس قسم کے چوروں کے پاس جتنے ابھر رہے ہیں، محنت اس قسم کی ہو رہی ہے، ایک ایمان والے کے دل سے ایمان کو کیسے نکالا جائے، کیسے اس کے ایمان کو کھولا جائے، چاروں طرف سے محنتیں ہو رہی ہے، لیکن آج مسلمان والدین اپنے بچوں کے مستقبل کی ساری فکریں کر رہے ہیں، لیکن بچوں کے ایمان کی فکریں نہیں ہو رہی، بچوں کے ایمان کی فکریں نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائی بزرگوں اور دوستو، اگر بچوں کو دنیا نہ مل جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، رزق اپنے مقدر پر کھائیں گے، رزق اپنا مقدر لے کے ہر ایک دنیا میں آتا ہے۔ اگر ان کو دنیا نہیں دے سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر بچوں کو دین نہیں دیا ان کی آخرت برباد ہوگی، ان کی آخرت برباد ہوگی، اور جب قیامت کا اللہ کے سامنے بچے پکڑیں گے کہ والدین نے سارا کچھ کروایا۔ بخاری شریف سے ایک روایت ہے، اس کا خلاصہ جلدی سے میں عرض کر دوں گا۔ بخاری شریف کا ایک روایت ہے، اس کا خلاصہ مختصر آپ کو عرض کر دوں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ تشریف فرما تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا، یہ موقع کی مناسبت سے ایک بات عرض کر دوں۔ ایک بندہ ہے بہت زیادہ بیمار ہو گیا، بہت زیادہ بیمار، بڑھاپے کے عالم میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ مثال سے سمجھایا واقعہ، تب اس کے 3 بھائی تھے، ایک بڑا بھائی، ایک بیچ والا بھائی، ایک چھوٹا بھائی۔ جب وہ بیمار ہو گیا، سارے سہارے ٹوٹ گئے، ملازم تھا ریٹائر ہو گیا، صحت تھی بیماری میں مبتلا ہو گیا، دوست و احباب کے ساروں نے تعلقات توڑ دیے، اب بیمار ہو گیا، کوئی سہارا نظر نہیں آ رہا۔ تب مجبوری کے عالم میں سوچا میں بڑے بھائی کے پاس جاؤں گا، بڑے بھائی سے مدد طلب کروں گا، یہ سمجھ کے کہ بھائی ایک باپ کی اولاد ہے، ایک ماں سے گود پیا ہے، خون کا رشتہ ہے، بھائی بھائی کا سہارا ہے، یہ امید لے کے وہ بڑے بھائی کے پاس گیا، اس سے کہا بھائی جان آپ میری حالت دیکھ رہے ہو، میرا کوئی سہارا نہیں، بیمار ہوں، مصیبتوں میں مبتلا ہوں، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ تو بڑے بھائی نے کہا کہ بھائی مجھ سے ہوگا، مجھ سے مدد ہوگی نہیں ہوگی۔ اور جب بڑے بھائی نے جواب دیا، وہ بیچارہ وہاں مایوس ہو کے بڑی امید کے ساتھ گیا تھا، بڑے مایوس ہو کے وہاں سے لوٹا، گھر پہنچا، پھر سوچا، سوچنے کے بعد کہا درمیانی والا بھائی ہے اس کے پاس جاؤں گا مدد کے لیے۔ اب لڑکھڑاتے اس کے پاس پہنچا تو اس سے کہا بھائی جان آپ میری حالت دیکھ رہے ہو، سارے سہارے ٹوٹ گئے، جسم میں چلنے کی طاقت نہیں، چاہنے والوں نے منہ موڑ لیے، انکم کے جو راستے تھے سارے بند ہو گئے، اپنے بچوں نے بھی چھوڑ دیا، اب مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو اس چھوٹے بھائی، اس درمیانی والے بھائی نے جواب دیا، بھائی جان تم کیا سمجھتے ہو میں تمہاری جگہ قبر میں اتروں گا؟ بھائی تمہیں تو قبر میں خود اترنا، میں تو تمہاری قبر میں تو یہ کر سکتا ہوں، قبر کے ساتھ آؤں گا، تو چاہے گا قبر میں اتروں، ایسا ہوگا نہیں، جاؤ۔ اب اس بھائی کا بھی جواب سنا تو پریشان ہو کے واپس لوٹا۔ جس بھائی کے لیے میں نے ساری مصیبتوں کو، جن بھائیوں کے لیے ساری مصیبتوں کو اپنے سر لیا، لیکن جب ان کی مدد کی ضرورت آئی تو انہوں نے ساتھ جواب دے دیا، پریشان ہو گیا، رونے لگ گیا گھر میں۔ پھر سوچنے کے بعد کہا ایک بھائی اور ہے چھوٹا، اس سے بھی آ کے مدد لوں، لیکن وہاں جانے سے شرمانے لگا۔ کیوں؟ اس چھوٹے بھائی کو پوری زندگی ستایا، اس کو ستایا تھا، تکلیفیں پہنچائی تھی، کوئی لمحہ ایسا نہیں چھوڑا تھا جس میں اس کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی۔ اس کے پاس کس منہ کے پاس، یہ کون سا منہ لے کے اس کے پاس جاؤ؟
शर्म आ रही। लेकिन खैर फिर भी काफी सोचा, सोचने के बाद कहा चाहे कुछ भी हो लेकिन फिर भी भाई है, भाई भाई का सहारा है, तब भी तरस आएगा। तो खैर शर्माते मुंह नजरें झुकी हुई उस भाई के पास गया। भाई तवज्जो से आप मेरी तरफ देखें, इनको आने दो स्टेज पर, मेरी तरफ देखें। तो शर्माते शर्माते उस छोटे भाई के पास गया। भाईजान मैं शर्मिंदा हूँ, जब तुझे मेरी मदद की जरूरत थी तब मैंने तुझे सताया, तब तुझे तकलीफ पहुंचाई, लेकिन अब मैं बेसहारा हो गया, शर्मिंदा होकर तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो छोटे भाई ने ताने नहीं दी, उसने कहा भाईजान बताओ क्या मदद की जरूरत है, किस मदद की जरूरत है? चाहे जिंदगी में तूने जो भी कुछ किया है, लेकिन मैं तुम्हारी हर कदम पर मदद के लिए तैयार हूँ। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा तुम बताओ बड़ा भाई तुम्हें कैसा लगा? सहाबा ने फरमाया अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं, लेकिन हमें तो बड़ा रसील बदअखलाक भाई लगा, पूरी जिंदगी इसने भाई की खिदमत की, लेकिन जब उसकी मदद की जरूरत पड़ी तो इसने टका सा जवाब दे दिया। फिर अल्लाह के हबीब ने पूछा ये दरमियानी वाला भाई तुम्हें कैसा लगा? अल्लाह के हबीब ये भी बड़ा रसील बदअखलाक, इसकी जुबान का कोई वो बदजुबान, पूरी जिंदगी भाई ने खिदमत की, लेकिन जब भाई को इसकी मदद की जरूरत पड़ी तो इसने जवाब दिया। फिर अल्लाह के हबीब ने फरमाया ये छोटा भाई तुम्हें कैसा लगा? तो साहबा ने फरमाया अल्लाह के हबीब ये तो बड़ा बाअखलाक, बड़ा बाकिरदार, इसको पूरी जिंदगी सताया, लेकिन जब इसके पास से भाई आया तो इसने ताने नहीं दिए, बल्कि मदद का उसकी ऑफर कबूल की, कहा जहां जहां तुझे जरूरत पड़ी मैं तुम्हारे साथ हूँ। अल्लाह के हबीब ने फरमाया तुम्हें मालूम है ये बड़ा भाई कौन है? साहबा ने फरमाया अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते। कहा ये बड़ा भाई दुनिया का माल और दौलत है, जितनी इज्जत जितनी तौकीर मैं और आप इस माल दुनिया की माल और दौलत को लेते हैं, इतनी इज्जत किसी और को देते नहीं, लेकिन जब इस माल की जरूरत पड़ी तो उस वक्त माल निकाह कहाँ? आपको मालूम है जब आखिरी वक्त इंसान का होता है ना, अगर वो चाहे अपने पूरे माल को किसी को हदिया करना या वसीयत करना, कहा नहीं कर सकता, शरीयत ने इसके इख्तियारात छीन लिए। आपको कर सकता? माल वो बेवफा साथी है जो घर के दरवाजे से बाहर तक इंसान के साथ नहीं आता। इस माल के लिए हमने रब को नाराज किया, इस माल के लिए कुरान को छोड़ा, इस माल के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी तालीमात को छोड़ा। उस माल से आखिरी वक्त में मदद मांगो, वो माल कहेगा तेरा रास्ता हो मेरा रास्ता हो, मेरे हमदार खड़े हैं, वारिस खड़े हैं, तो अब इस माल में कुछ कर सकता नहीं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया ये दरमियानी वाला भाई तुम्हें मालूम कौन है? साहबा ने फरमाया अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दरमियानी वाला भाई बीवी और बच्चे हैं। बीवी और बच्चों के लिए सारी जिंदगी इंसान न धूप देखता है, न साया देखता है, न बारिश देखता है, न रात देखता है, न दिन देखता है। अल्लाह को भी नाराज, हमसायों को भी नाराज, कभी रिश्वत दिखा के, कभी हुकूक पर डाला डाके, कभी कद्दूगार करके इनका हकीम के लिए इन बीवी बच्चों को आराम आ जाए। लेकिन उनका जवाब ये था कि भाई अम्मा जान ये हो सकता है कब्र की मंदिर तक आपको पहुंचा सकते हैं, कब्र के अंदर डाल सकते हैं, लेकिन कब्र के अंदर बाप की जगह डाल सकते हैं? बाप की जगह बेटे को तू कब्र में जा, बेटा कहेगा नहीं बाप की बारी बाप जाएगा, मेरी बारी बाद में है, वहां साफ कहेगा नहीं। लेकिन भाई छोटा भाई अल्लाह के हबीब ने फरमाया ये छोटा भाई तुम्हें मालूम कौन है जिसको जिंदगी भर सताया और इसने मदद की? साहबा ने फरमाया अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये छोटा भाई दीन है, इसको सारी जिंदगी सताया, जिस दीन को सारी जिंदगी सताया, घरों में आने नहीं दिया, जिंदगी में आने नहीं दिया, शादी ब्याह की तकलीफ में आने नहीं दिया, गमों में आने नहीं दिया, अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया। मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों तफसील से आपके सामने बात करता वक्त बहुत कम है कि जिंदगी को हमने घरों में जगह नहीं दिया, न बूढ़ों ने, न जवानों ने, न माओं और बहनों ने, न मस्तूरात ने। कहो किसी को पैगाम लगाओ, क्या कहेंगे कि भाई 1400 साल पुरानी बातें करते हो, दीन के अंदर कामयाबी है, कुरान की तालीमात में कामयाबी है, सुन्नत की जिंदगी में कामयाबी है, ये आवाज लगा दो। और आज तक जवाब क्या मिलता है? 1400 साल की पुरानी बातें करते हो, ये तो रजत पसंदी है, ये तो पुराना दौर है, आज तो तरक्की का दौर है, आज तो मॉडर्न दौर है, आगे बढ़ना है और दीन को छोड़ के आगे बढ़ना है। मेरी जिंदगी में दीन को जगह नहीं, मेरे बच्चों की जिंदगी में दीन को जगह नहीं, सबकी जगह है, दीन को जगह नहीं। दीन को धरके दिए, दीन यतीम है, लेकिन दीन ने कहा आखिरी वक्त में मैं वो साथी हूँ जो जिंदगी में भी साथ है, कब्र में भी साथ है, महशर के मैदान में भी साथ है, जब तक जन्नत में पहुंचा दो तब तक साथ
छोड़ूंगा नहीं। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, यही इन जलसों से पैगाम है, यही इन इदारों से पैगाम है मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों। इस हमेशा हमेशा के साथी को मत छोड़ो, इस हमेशा हमेशा साथी को छोड़ेंगे दुनिया में भी नुकसान उठाएंगे, आखिरत में भी नुकसान उठाएंगे। अल्लाह ताला हमारे यहाँ जुड़ने को अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए। इस जलसे को उमूमन खुसूसन इस इलाके के लिए, उमूमन पूरे आलम इस्लाम के लिए अल्लाह ताला हिदायत का जरिया बनाए, ईमान की हिफाजत का जरिया बनाए, दीन की इशाअत का जरिया बनाए। अल्लाह ताला इस इदारे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की नसीब फरमाए। इसकी जरूरियात का अल्लाह ताला गैब के खजानों से इंतजाम फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।